اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم، اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم، سيد العرب والعجم، جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم، شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم، جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم، والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره، وفوق سدرة المنتهى مقامه، وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود، سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين، راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين، محب الفقراء والمساكين، سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين، صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين، جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين، سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله، يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाजिर है। नाज़रीन कराम, हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की मशहूर तालीफ़ अस्माउन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इसम मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सैयदना अल-मुख़बिरु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे सरदार ख़बर देने वाले, दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आले पाक और आपके सहाबा किराम पर। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि किसी ने हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन लोग अफजल हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे ज़माना के लोग यानी मेरे सहाबा, फिर उनके बाद आने वाले लोग, फिर उनके बाद आने वाले लोग। हज़रत सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह ताला की कसम, किसी सहाबी का एक ग़ज़वा में शरीक होना जिसमें सिर्फ़ उसका चेहरा गुबार आलूद हुआ हो, तुम्हारे सारे अमाल से अफजल है, ख़ा तुम्हें हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बराबर उम्र दी गई हो। नाज़रीन किराम, तारीख़ उम्म का अगर मुताला करें और बिलखुसूस तारीख़ अंबिया का,
تو انبیاء کرام کے بعد سب سے افضل کائنات انسانی میں وہ جماعت تھی جو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نشینی کے آب و گل سے تیار ہوئی تھی۔ وہ جماعت جن کی تربیت اصحاب صفہ، ریاض الجنہ اور باب جبریل کے آس پاس جن کی تربیت ہوئی تھی، وہ عہد زریں، وہ عہد برکت، وہ عہد خیر جن لوگوں کو میسر آیا وہ نجوم ہدایت بن گئے، اور آج ہم انہی نجوم ہدایت جو ہیں ان میں سے ایک نجم ہدایت کا ذکر کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ یہ شخصیت وہ ہے جنہوں نے 305 کے قریب جو احادیث تھیں ان کو روایت کیا، اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ تشریف لے جانے سے پہلے ہی اس قاری قرآن کے قرآن کو سن کے اور تبلیغ سن کے جو اپنے زمانے کے اس زمانے مدینہ منورہ سب سے حسین آدمی تھے، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا۔ 15 غزوات میں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شرکت کا موقع ملا، اور 18 اسفار میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف دور میں سفر کیے ان میں بھی ساتھ رہے، اور پھر یہ مبلغ بن کے یمن کی طرف گئے۔ اس کی تفصیلات بھی آج میرے جو اسکالر حضرات بیان کریں گے، کن کن غزوات میں یہ شریک رہے ان کی تفصیلات بھی ہم آج اپنے اسکالر حضرات سے پوچھیں گے۔ لیکن شام کے اور ایران کے محاذ پہ جس جرأت دلیری کے ساتھ یہ اگلی صفوں میں انہوں نے جو جہاد کیا ہے وہ انہی کا حصہ ہے، اور ایک حدیث پاک ان سے جو ہے وہ آدمی پڑھ کے تو ہل جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں بیٹھا تھا، دیگر صحابہ بھی بیٹھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ سے پوچھا یہ بتاؤ کہ ایمان کا مضبوط کڑا کون سا ہے؟ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز۔ آپ نے کہا نماز اچھا عمل ہے مگر اس سے بھی مضبوط کڑا بتاؤ۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے ہیں۔ آپ نے وہی جواب دیا کہ وہ بھی ایک اچھا عمل ہے۔ پھر آپ نے پوچھا کہ نہیں بتاؤ مضبوط کڑا کون سا ہے؟ تو ہم نے پھر عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ جہاد ہے۔ آپ نے پھر وہی جواب دیا۔ کہتے ہیں کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں بتاؤں کہ وہ کیا مضبوط کڑا ہے؟ وہ مضبوط کڑا یہ ہے کہ اللہ کی رضا کی خاطر کسی سے محبت کرنا، اور اللہ کی رضا کی خاطر کسی سے بغض رکھنا۔ وہ جو ہے کہ ایمان اور اس چیز کا نام ہے کہ اللہ اور رسول کی خاطر ہی لوگوں سے محبت کی جائے، اللہ اور رسول کی خاطر ہی کسی سے نفرت کی جائے۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں ہم ان کے غلام ہیں، اور جو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی دل میں بغض رکھے، ادب سے گری ہوئی بات کرے، تو صحابہ کے ہمیں اسوہ سے پتہ چلتا ہے چاہے وہ خونی رشتہ دار ہو، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور مجھے یاد آتا ہے کہ وہ جو اقبال نے کہا تھا چومی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الارا، وہ اقبال نے کہا تھا نا یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو پھر تیار ہو جاؤ۔ پھر فقر بھی اس طرح آتا ہے جیسے پہاڑ سے پانی جو ہے نیچے کی طرف ڈلوان کی طرف آتا ہے۔ تو دین اسلام کی تکالیف اور حق پہ قائم رہنا، یہ صحابہ کرام نے جس طرح کی قربانیاں دی ہیں یہ انہی کا حصہ تھا۔ اور آج ہمیں بھی جو جرت اور ہمت اللہ نے عطا کی ہوئی ہے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی خاطر ہم جو کھڑے ہو جاتے ہیں تو یہ انہی صحابہ کا فیضان ہے، ورنہ کون جو ہے وہ اس طرح کی مشکلات کا جو ہے مقابلہ کر سکتا ہے۔ میں ابتدا کر رہا ہوں جناب مفتی سید صابر حسین صاحب۔ جی مفتی صاحب، ایک تو بات پکی ہے کہ جتنا کام حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ پہ ہونا چاہیے تھا آپ نے بھی ساری کتابیں دی، اتنا ہوا نہیں، حالانکہ ان پہ بہت کام ہو سکتا تھا۔ جی بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، اللہم صلی وسلم علی النبی الطاہر۔ آپ نے درست فرمایا کہ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ابھی بہت زیادہ کام کی ضرورت ہے، جی، اور انشاءاللہ اس پروگرام کے ذریعے سے جو محققین ہیں اور کام کرنے والے ان کو پیغام مل گیا ہے، کوئی نہ کوئی انشاءاللہ سامنے آئے گا۔ انشاءاللہ آپ بھی کریں گے، ڈاکٹر سعیدی بھی، دونوں۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت کے لیے یہی کافی ہے کہ آپ کا تعلق اس جماعت سے ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت اور صحبت میں وقت گزارنے والی تھی۔
یعنی صحابہ کرام علیہم الرضوان، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں فرمایا کہ اولئک هم الراشدون، سب ہدایت یافتہ ہیں۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، ان کا ذکر خیر جو ہے نہ صرف تورات میں، انجیل میں، بلکہ دیگر کتابوں کے اندر بھی موجود ہے، آسمانی کتابوں میں بھی ہے اور غیر آسمانی کتابوں میں بھی ہے۔ دونوں میں۔ تو آپ کا نام جیسا کہ برا ہے، اور آپ کے والد محترم وہ بھی مسلمان ہوئے، اور ابتدائی زمانے میں مسلمان ہوئے، بیعت عقبہ اولیٰ کے زمانے میں آپ مسلمان ہوئے، اور آپ کی جو کنیت ہے ابو عمارہ ہے، جبکہ آپ کا تعلق ہے قبیلہ بنو حارثہ سے تھا۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابتدائی، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ زمانے میں اپنے والد محترم کے فوراً بعد مسلمان ہوئے۔ ان کے ایک ماموں ہیں جن کا نام حضرت ہانی بن نیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ غزوہ بدر کے 313 مجاہدین میں سے ایک تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف ارشاد فرمائی ہے۔ کوشش تو انہوں نے بھی کی تھی اس میں جانے کی، جی میں عرض کروں کہ یہ چونکہ اس وقت ان کی عمر 14 سال تھی، لیکن جب غزوہ احد ہوا تو اس کے بعد جیسا کہ آپ نے بھی فرمایا کہ 15 غزوات میں، کوئی معمولی بات نہیں ہے، 15 غزوات میں آپ نے شرکت کی۔ غزوہ حنین کے موقع پر جیسا کہ تاریخ میں بتایا جاتا ہے کہ ایک موقع پر جو ہے مسائل تو کچھ لوگوں نے اس غزوے کے بعد آپ سے پوچھا کہ کیا آپ بھی ان لوگوں میں شامل تھے کہ جن کے استقلال میں لغزش پیدا ہو گئی؟ تو آپ نے فرمایا، یعنی یہ جواب دینے کی بجائے آپ نے کہا کہ میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا تھا کہ آپ انتہائی جواں مردی، شجاعت کے ساتھ دشمنوں کا مقابلہ فرما رہے تھے، اور میں ان لوگوں کو بھی دیکھ رہا تھا کہ جن کے پائے استقلال میں لغزش آ گئی۔ تو یہاں پر علماء نے فرمایا کہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ بھی میدان جنگ میں موجود تھے، کیونکہ اگر نہیں ہوتے تو کیسے دیکھتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس طرح جنگ فرما رہے ہیں۔ اور سارے وہ بھی بیان فرمائے انہوں نے جو صحابہ بے جگری سے لڑے ہیں، ان سب کا بھی ذکر کیا۔ اور ایک اہم بات میں عرض کرتا چلوں کہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا ذکر آپ نے انٹرو میں کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت عقبہ اولیٰ کے بعد حضرت مصعب بن عمیر کو مدینہ منورہ جو ہے بھیجا، اس وقت اس کا نام یثرب تھا، تبلیغ کے لیے۔ تو حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مصعب بن عمیر کے درس کے اسٹوڈنٹ بھی تھے، طالب علم بھی تھے، اور باقاعدہ آپ نے قرآن کی تعلیم حاصل کی۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت فرما کر تشریف لائے تو اس وقت آپ فرماتے ہیں کہ میں سورہ الاعلیٰ کی تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ تو گویا کہ ان کا جو اس اعتبار سے بھی بڑا کام ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے حوالے سے جو آپ کے فضائل ہیں ان میں سے ایک میں عرض کروں کہ آپ ایک دفعہ سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے تھے، اور کسی نے آپ پر اعتراض کیا کہ سونا تو مرد کو حرام ہے، جائز نہیں ہے، اور یہ حقیقت ہے، نبی کریم علیہ السلام نے منع فرمایا۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جن احادیث کریمہ میں یہ ریشم کے حوالے سے، سونا اور چاندی کے حوالے سے جو ممانعت آئی ہے، وہ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ حدیثیں ان میں سے اکثر۔ تو لوگوں نے کہا کہ یہ آپ نے پہنا ہوا ہے، کہا کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ انگوٹھی عنایت فرمائی تھی اور کہا تھا تم پہن لو، تو اب تم لوگ مجھے بتاؤ کہ میں کیسے اسے اتار دوں۔ تو یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار کا بھی پتہ چلتا ہے کہ شریعت مطہرہ کے جو عمومی اصول ہیں ان اصولوں میں جو ہے نبی کریم علیہ السلام استثناء کرنے کا پورا اختیار رکھتے تھے، جیسا کہ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ان کی ایک اکیلے کی شہادت 2 کے برابر قرار دیا۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو کہا کہ یہ لو اور جا کر غرباء و مساکین کو کفارے کے طور پر کھلا دو۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے بڑھ کر جو ہے مسکین کون ہوگا؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تم ہی اسے استعمال کر لو۔ تو یہاں پر نبی کریم علیہ السلام کے، لیکن یہ سب کے لیے نہیں ہے، یہ خاصہ ہے جناب رسول شارع اور شارح ہاں جی جو ہیں انہی کے پاس یہ اتھارٹی ہے، کسی دوسرے کے پاس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خاصہ ہے۔ آج کوئی جو ہے اس کو دلیل بنا کر انگوٹھی سونے کی نہیں پہن سکتا، نہ چاندی کی، نہ ریشم وغیرہ استعمال کر سکتا۔ علامہ صاحب آپ کی طرف آتا ہوں جی، زیادہ کام تو ان کا حدیث مبارکہ اور میدان حرب و ضرب کا ہے، کوئی شک نہیں اس میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنی گفتگو کے ابتدائیے میں جمی صحابہ کرام پر جو ہے وہ اپنا ہدیہ تبریک پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ رسالت مآب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ نظر فی قلوب العبادی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے جمی جتنی مخلوق ہے
اس میں جو اہل ایمان ہیں ان کے دلوں پر نظر ڈالی، فلم یجد قلبا اتقی من قلوب اصحابی، اور اللہ تعالیٰ نے میرے صحابہ سے زیادہ کسی کے دل کو مطہر اور پاکیزہ نہیں پایا۔ فرمایا کہ وَلِذَٰلِكَ اخْتَارَهُمْ، اللہ تعالیٰ نے انہیں میرے لیے اختیار فرما لیا، میرے لیے سلیکٹ فرما لیا، میرے لیے چن لیا۔ قسام ازل نے شروع میں چن لیا، ہاں، قسام ازل نے شروع سے چن لیا۔ فرمایا فَجَعَلَهُمْ أَصْحَابًا، انہیں میرا صحابی بنایا، انہیں میری رفاقت اور سنگت انہیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ فرمایا ظرف دیکھ لیا، ہاں دیکھ لیا، سارے اہل ظرف، سارے اہل محبت، دیکھنے کے بعد اہل صفا، اور جنہیں اتقا پایا، سب سے زیادہ پاکیزہ مطہر اور عشق سے لبریز اور معمور پایا۔ فرمایا فَمَسْتَحْسَنُوا فَهُوَ عِندَ اللَّهِ حَسَنٌ، فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کا ان کو یہ مقام دیا کہ ان کے جس کو وہ مستحسن قرار دے دیں، فَهُوَ عِندَ اللَّهِ حَسَن، اللہ کے نزدیک بھی وہ چیز مستحسن ہے۔ یہ بات بڑی قابل غور ہے، جس کو صحابہ کرام مستحسن سمجھیں، فرمایا فَهُوَ عِندَ اللَّهِ حَسَن وَمَا اسْتَقْبَحُوا فَهُوَ عِندَ اللَّهِ قَبِیحٌ، اور جسے صحابہ میرے صحابہ کبھی سمجھیں، اللہ کے نزدیک بھی وہ کبھی ہے۔ گویا اچھائی اور برائی کا معیار صحابہ، حق اور باطل کا معیار صحابہ معیار حق ہیں، معیار حق ہیں، سرٹیفکیٹ ہے ان کے پاس، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل کو سب سے زیادہ جو ہے وہ پاکیزہ مطہر پایا۔ اب دیکھیے آج ہماری زبانوں سے جو باتیں نکلتی ہیں صحابہ کے حوالے سے، ہمیں سوچنا چاہیے کہ اللہ نے ابتدائی مرحلے پر بھی سلیکشن انتخابی انہی کا فرمایا ہے، اور میں دیکھیے یہ محبت رسول جو ہے حب مصطفیٰ، یہاں وہ حدیث بیان کر دیں، حدیث قدسی، من عاد لی ولی فقد آذنتہ بالحرب، میرے تو ولی کے ساتھ جیسے دشمنی کی، میرے ساتھ اعلان جنگ ہے، اور صحابہ سارے اولیاء ایک طرف اور ایک صحابی کا مقابلہ۔ میں نے ایک جگہ یہ بھی تحریر پڑھی کہ سارے اولیاء صحابہ کی جو سواری ہے اس کی گرد راہ کو بھی نہیں چھو سکتے، اتنا بڑا مقام ہے، کیونکہ ان کی سلیکشن براہ راست اللہ تعالیٰ نے خود فرمائی ہے، اور پوری مخلوق کے دل پر نظر ڈال کے۔ اچھا، یہ محبت جو براء بن عازب کے اندر نظر آتی ہے نا، یہ ان کی خاندان میں ان کو ودیت ہوئی اپنے والد سے۔ آپ کے والد نے 13 درہم کا پالان یا کجاوا بیچا، سیدنا صدیق اکبر کو بیچا، اور آپ نے فرمایا، صدیق اکبر نے فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنے صاحبزادے برا سے کہو کہ یہ میری مدد کر دے، معاونت کرے، تاکہ اٹھا کے میں گھر تک اس کو لے جاؤں۔ تو کہا کہ یہ معاونت ایک بات سے مشروط ہے۔ آپ نے پوچھا، صدیق اکبر نے پوچھا کس بات سے مشروط ہے؟ فرمایا مجھے ہجرت کا واقعہ سنا دیجیے، ایک دفعہ میرے دل کی وہ یادیں، وہ دریچے دوبارہ کھل جائیں، مجھے وہ سنا دیجیے، مجھے وہ لمحات بتا دیجیے، وہ لمحات آپ نے کیسے گزارے، اور میرے نبی کیسے سفر محبت، وہ سفر محبت، مجھے اس کا ایک ایک لمحہ بتا دیجیے۔ تو فرمایا میں بھی معاونت کو تیار ہوں، جا کے چھوڑنے کو تیار ہوں، میرا بیٹا بھی چھوڑنے کو تیار ہے۔ مائی کا کون سا تھا جو اس کا گھروندہ جہاں پہ رکے تھے، وہ کاشانہ مائی کا ام معبد، وہی تو میں کہہ رہا ہوں، ام معبد، میں نے کہا اس کی باتیں سنائیں۔ ہاں اس کی بات۔ اچھا، ایک حدیث پاک میں یہاں، اچھا محبت جو ہے اس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ نہیں، آپ کی محبت کا یہ عالم ہے، جب میں اور آپ نماز ادا کرتے ہیں تو ہمیں استغراق الانحماق کی جو ہے تلقین کی جاتی ہے، لیکن آپ کی ابو داؤد شریف کی حدیث میں دیکھتا ہوں، آپ فرماتے ہیں کننا اذا صلینا خلف رسول اللہ علیہ السلام، جب میں کبھی نبی کریم علیہ السلام کے پیچھے نماز ادا کرتا، احببنا ان نکون ان یمینہ، تو میری یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں آپ کے دائیں جانب آ جاؤں۔ اب اس کی وہ ریزننگ بھی دے رہے ہیں، وجہ دے رہے ہیں میں کیوں دائیں جانب آ جاؤں۔ فرماتے ہیں وَيُقْبِلُ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ، تاکہ ہم رسالت امام علیہ السلام کی نگاہوں کے اندر رہیں، آپ کی نگاہیں متوجہ رہیں ہماری طرف، جب سلام پھیرے دائیں طرف تو نگاہیں ہم پر پڑ جائیں، نگاہیں ہم پر پڑ جائیں۔ اچھا دیکھیے، نماز جو ہے خالص اللہ کی عبادت ہے، لیکن صحابہ کا طرز عمل دیکھیے کہ نماز کے آغاز سے پہلے نیت اور ارادہ کیا ہے کہ ہم نے اس طرف بیٹھنا ہے، پہلی صف کے اندر بیٹھنا ہے، اور بیٹھنا کیوں ہے؟ جب میرے نبی سلام پھیریں گے سب سے پہلے نظر مجھ پر پڑے گی، اور میری نظر آپ کے رخ انور پر میں دیکھوں گا۔ ڈاکٹر سعیدی اقبال نے یہی واقعہ پڑھا ہوا تھا جب وہ کہتا ہے کہ شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ ایسے رخ انور سے ذرا سا پردہ سرکہ ہے اور سب کی نگاہیں اس طرف چلی گئی، نماز قائم رہی۔ ایسی بات ہے، بالکل ایسے ہے جی۔ دیکھیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ اس کا امتحان لیا صحابہ کرام کا، نماز کے حوالے سے خصوصی طور پر۔ آپ دیکھیں تحویل قبلہ نماز میں ہوئی، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی نماز قضا ہوئی، سورج واپس پلٹا، وہ بھی نماز ہے۔ اور دلچسپ بات دیکھیں، جو آخری نماز کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امتحان لیا، آخری نماز، آپ چند دن تشریف نہیں لائے، پردہ سرکہ، صحابہ کے رخ قبلہ سے ہٹ کر کعبہ کی طرف ہو گئے،
رخ سے سرکار دو عالم نے نقاب الٹی ہے، ہم نے مہتاب کے ماتھے پہ پسینہ دیکھا۔ تو سیابی کیا کہتے ہیں، جو راوی ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا، ہمارے رخ جو ہے وہ کعبہ سے ہٹ گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ زیبا کی طرف ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہم نے دیکھا تو ایسے لگا جیسے قرآن کھلا ہوا ہے۔ اس نے تشبیہ دیکھی، اور صرف اتنا نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ میں تمہیں اللہ کی طرف کرتا رہا ہوں، تمہارے رخ میری طرف پھر گئے۔ آپ نے فرمایا اتموا صلاتکم، اب تمہاری نماز مکمل ہوئی ہے، اسے تکمیل کی طرف لے جاؤ۔ یہ نمازوں کی تکمیل تو سبحان اللہ، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب۔ اچھا، یہ شوق کی آپ نے بات کی ہے، آپ دیکھیں نا، نماز شروع ہوتی ہے اللہ اکبر سے، تکبیر، تحلیل، ثنا، تحمید، رکوع، سجود، اللہ کی تعظیم، یہ سارا کچھ کر کے کیا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں ہیں۔ جی عرض سنیں، میں جو عرض کر رہا ہوں، یہ سارا کچھ کرا کے، سجدے کرا کے بندہ جب اتحیات میں اللہ بٹھاتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ اب کہو اتحیات للہ والصلوات والطیبات۔ یہ صرف بدنی نہیں، قولی، بدنی، مالی، ساری باتیں اللہ کے لیے ہیں۔ چاہیے تھا کہ نماز اپنی پیک کو پہنچ چکی ہے، اس سے بڑھ کر بندگی کا تصور نہیں ہے، سلام پھر جاتا، لیکن یہ سب کچھ کرا کے اللہ پیش تو اپنے حبیب کی بارگاہ میں کرتا ہے نا، کہ اب تم اس قابل ہوئے ہو کہ میرے محبوب کی بارگاہ میں سلام نیاز پیش کر سکو۔ یہ نماز کی روح ہے۔ اب سلام کرو۔ اچھا جی، تحویل قبلہ کی حدیث کے راوی بھی یہی ہے؟ جی یہی ہے۔ میں ایک اور پہلو سے عرض کرنا چاہتا ہوں، ان سے جو محبت نسلوں میں ٹرانسفر ہوتی ہے، جو والد کی محبت ہے، جس طرح مفتی صاحب نے عرض کیا، آپ میں کیسے ٹرانسفر ہوئی؟ سبحان اللہ، آپ سے کافی ساری چیزیں مروی ہیں۔ مثلا ایک روز گھر والوں کو جمع کر کے کہا کہ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں میرے آقا کس طرح وضو کرتے تھے، کس طرح نماز پڑھتے تھے۔ اور پھر اس دن آپ نے اپنے گھر والوں کو ظہر کی نماز با جماعت پڑھائی، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، اور لذت لیتے رہے کہ میرے آقا ایسے کرتے تھے، اور اپنے بچوں کو پڑھاتے رہے۔ آج لاک ڈاؤن میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں نا، ہمیں بھی چاہیے کہ گولڈن چانس ہے۔ ہاں جی، گولڈن چانس ہے کہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اچھا، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سجدہ کرنے کا انداز تھا، حضرت براء بن عازب نے بالکل اسی طرح سجدہ کیا اور اپنے بچوں کو بتایا کہ رب کی بارگاہ میں جبین نیاز کیسے جھکائی جاتی ہے۔ یہ بھی تو حسن ادب ہے نا، سجدے کا بھی حسن ادب ہے۔ ایسا نہ ہو جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح ایک مرتبہ حضرت ابو الدرداء ملاقات کو آئے، انہوں نے خود سلام کیا، خود حضرت براء نے سلام کیا، ان کا ہاتھ پکڑا اور خوب ہنسے۔ پھر فرمانے لگے تم جانتے ہو میں نے ایسا کیوں کیا؟ تو پھر خود ہی بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ ایک مرتبہ ایسا ہی کیا تھا، اور فرمایا تھا کہ جب دو مسلمان آپس میں ملیں اور کوئی ذاتی غرض اور مفاد درمیان میں نہ ہو تو دونوں کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ یعنی ادائیں محفوظ کی ہوئی ہیں اور پھر اس کو نسل در نسل منتقل کیا جا رہا ہے۔ جی علامہ صاحب، میں یہاں ایک بڑا لطیف پہلو جو ہے وہ عرض کرنا چاہوں گا آپ کے ان احادیث کے حوالے سے جن میں آپ نے حسن مصطفیٰ کریم علیہ السلام بیان فرمایا ہے۔ لو جی، آج میں آپ کے کشف کا قائل ہو گیا ہوں۔ میں یہ بات کہنی چاہ رہا تھا کہ پیر میل علی شاہ صاحب نے لگتا ہے کہ وہی حدیث کا ترجمہ کر دیا ہے۔ مکھ چند بدر شاہ ثانی ہے، متھے چمکتی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخبو رکھی ہیں مدبریاں۔ سبحان اللہ جی۔ اچھا، کسی کی اپریسیشن کے لیے، تعریف کے لیے جگر اور حوصلہ چاہیے، اور جب آپ کی زبان سے کلمات ظرف چاہیے، اور جب آپ کی زبان سے کلمات نکلتے ہیں تو وہ کلمات آپ کے باطن کی عکاسی کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے باطن میں اس شخصیت کے بارے میں کیا ہے، ادب کتنا ہے، محبت کتنی ہے، عشق کتنا ہے۔ الفاظ جو ہیں اگر وہ کوثر و سلسبیل میں دھلے ہوئے الفاظ سامنے آ جائیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ محبت کس مقام تک پہنچی ہے۔ جب آپ سے سوال کیا گیا سئل البراء اکان وجہ النبی مثل السیف، آپ سے پوچھا گیا آپ یہ بتائیے کیا نبی کریم علیہ السلام کا رخ انور جو ہے وہ تلوار کی مانند تھا؟ کہ لا لا، فوراً بولے لا، نہیں ایسا نہیں، فرماتے لا بل مثل القمر، نہیں یہ تو چاند کی مانند تھا چہرہ۔ اب کہنے کو تو یہ دو لفظ ہیں، لا بل مثل القمر، ان دو تین الفاظ کے اندر آپ ڈیپتھ میں جا کے دیکھیے آپ کے جذبات اور احساسات کیا تھے، اور تردید کتنی شدت کے ساتھ آپ نے فرمائی۔ فوراً فرمایا تلوار پر تو روشنی پڑے
اس کے عکس سے ریفلیکشن سے آنکھیں چدھیا جاتی ہیں. میرے نبی کا حسن ایسا حسن تھا, ایسا حسن تھا, دیکھتے ہی رہو اور دیکھتے چلے جاؤ کہ صحابہ کو دید میں بھی حسرت دید رہتی تھی. سبحان اللہ, دل نسی پردہ. کیا بات ہے. اور دوسری امام بخاری اور مسلم کی حدیث, آپ کی 22 احادیث ایسی جسے امام بخاری اور مسلم نے نقل فرمایا. فرماتے ہیں کان رسول اللہ احسن الناس وجہا واحسنہ خلقا. فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام اپنی صورت کے اعتبار سے, رخ انور کے اعتبار سے سب سے زیادہ حسین تھے, اور تخلیق وجود کے اعتبار سے بھی سب سے زیادہ حسین تھے. سبحان اللہ. اب یہاں بات غور کیجئے نا کہ اپنے تخلیق وجود کے اعتبار سے دیکھ لیں یا اپنے حسن کے اعتبار سے دیکھ لیں, دونوں اعتبار سے آپ سے زیادہ ہم نے حسین نہیں دیکھا. جبہ پہنا آپ نے سرخ, باہر تشریف لائے, فرماتے ہیں واللہ میں نے اس سے زیادہ حسین چہرہ آج تک نہیں دیکھا. اتنا وہ جچ رہا تھا آپ پر. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچ خوبا ہما دارن وہ تو تنہا. اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا تھا, یہ کمال حسن حضور ہے, یہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں. اچھا میں دیکھیں جب قد کی بات کرتے ہیں, قامت کے حوالے سے جب بات کرتے ہیں, تو میں حیران رہ جاتا ہوں کہ یہ نہیں صحابہ کے الفاظ وہ کیسے الفاظ تھے کہ روح میں اترتے چلے جاتے ہیں. آپ سے پوچھا کہ آپ کا قد اور قامت کیسی تھی, فرماتے ہیں کانا صلی اللہ علیہ وسلم رباتن, آپ کا قد بڑا میانہ تھا. فرماتے ہیں لیسا بالطویل ولا بالتقصیر, فرماتے ہیں ولا بالقصیر, نہ چھوٹا تھا اور نہ زیادہ بڑا تھا, لیکن آپ کا قد اور آپ کی قامت جو تھی وہ سراپا اعجاز تھا. اچھا, اور بڑے بڑے قدوں والے بھی آپ سامنے چھوٹے نظر آتے تھے. اچھا یہ بڑی کمال کی بات تھی کہ الگ سے دیکھو تو وہ بلند قامت نظر آتے تھے, لیکن جب رسالت امام علیہ السلام کے ساتھ چلتے تو پھر وہ پست قامت ہوتی تھی. بلند قامت نظر کوئی نہیں آتا تھا. بلند قامت میری ذات مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات تھی, اسے زیادہ بہتر. سیدنا عباس اگر فرمائیں کہ پوچھا کہ آپ عمر میں بڑے ہیں کہ میں بڑا ہوں, تو کہا پیدائش میری پہلے ہی بڑے آپ ہی ہیں. بات تو الفاظ کا چناؤ ہے نا, جیسے آپ کے الفاظ کا چناؤ ہوتا ہے, بہتات ہیں آپ, بات تو سارے الفاظ کے چناؤ کی سلیکشن کیسی ہے, اور یہی الفاظ کا چناؤ جو ہے یہ آپ کی اندر کی حقیقت کو لے کے باہر آ جاتا ہے, آپ کے باطن کو باہر لے آتا ہے کہ آپ کے دل کے اندر ادب مصطفیٰ کے ڈاکٹر ادب گاہی زیر آسماں ازرش نازک نفس گم کردہ میاں جنید و با یزید ای جا. کیا بات, ہائے ہائے سبحان اللہ سبحان اللہ. سارے فرما رواؤں کے فرما روا وہ سوائے خدا کے ہے سب سے بڑا, تاجداروں کے سر ان کی دہلیز پر, ان کے ساری سے خم تاجدار حرم وہ نگاہ کرم. سبحان اللہ. میں آپ کی مرویات کے حوالے سے بات کرتا ہوں, ایک ذوق کی بات کر کے پھر اس طرف جاتا ہوں. آپ فرماتے ہیں میرے ماموں کا نام کلیل تھا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تبدیل کر کے کثیر رکھا. وہ ایک ایک چیز انہوں نے محفوظ کی ہے. مثلا آپ دیکھیں روایات جو انہوں نے کی ہیں, جو موضوعات بالوار نہیں کہا کہ زلف پاک جو تھی وہ جب کنگھی فرماتے تھے تو ذرا لمبی ہو جاتی تھی. اچھا, متنوع موضوعات پر حدیث مبارکہ روایت کی ہیں. مثلا ایک تو وہ ہے کہ جب حضور نماز کے لیے بندہ کھڑا ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست انور جو ہے وہ کانوں تک لے جاتے تھے, پھر نہیں دہراتے تھے, ایک ہی مرتبہ صرف دست انور اٹھاتے تھے تکبیر تحریمہ کے وقت. یہ روایت آپ سے ہے. تحویل قبلہ والی روایت آپ سے ہے. نماز میں قرات کے راوی جو ہیں وہ بھی آپ ہیں. اچھا, اس کے بعد حضرت امام حسن سے رضی اللہ عنہ سے جو محبت کا حکم ہے اہل بیت سے, وہ بھی آپ سے ہے. اور آپ دیکھیں آپ کی شخصیت بڑی دلچسپ ہے. اوائل عمری میں ایمان لے آئے, 10 سال کے, 10 سال کے. اچھا, پھر حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت میں خدمات سر انجام دی, پھر حضرت عمر کی خلافت میں, پھر حضرت عثمان, پھر حضرت علی المرتضیٰ. کیونکہ سنا ہوا تھا کہ رشد و ہدایت خلفائے راشدین کے ساتھ ہوگی, اور آخر تک ساری سیدنا علی کے علی المرتضیٰ شیر خدا کے عاشق تھے, بالکل عاشق تھے. اچھا, پھر اس کے بعد ایمان کا سب سے مضبوط کڑا ہو گیا ہے. ان کی شہادت کے بعد گوشہ نشین ہو گئے تھے. ہاں جی, گوشہ نشین ہو گئے تھے. اچھا, اللہ کی بارگاہ میں التجا کے حوالے سے یہ اس میں شامل تھے جو 4 صحابہ بھیجے تھے اس میں؟ نہیں, اس حدیث کے راوی ہیں. اچھا, اس حدیث کے راوی ہیں. اچھا, ایک اور جنازہ کے متعلق جو حدیث ہے, 1 قرات کا ثواب ملتا ہے جو جنازے میں شرکت کرے, 2 کا ملتا ہے جو تدفین میں بھی شامل ہو, آخر تک رہے. جی, آخر تک. اور 1 قرات احد پہاڑ جتنا ہوتا ہے. یہ جنازوں میں شرکت کی فضیلت ہے. اور پھر عذاب قبر کے حوالے سے حدیث پاک ان سے مروی ہے, عذاب قبر اور مردوں کا سننا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سماع موتا کی روایت جو ہے وہ ان سے ہے. اور پھر خصوصی طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی پیش کیا کہ
دلچسپ بات یہ ہے کہ مردہ جو ہے وہ تو قدموں کی آہٹ کو بھی سنتا ہے جو لوگ وہاں پر آئے ہوئے ہوتے ہیں. سماع موتا کا تذکرہ کیا، اور پھر وہاں کیسے ثابت قدم رہتا ہے. یہ تو عام آدمی ہے. ہاں جی، یہ عام آدمی ہے، ایسے ہی ہے جو قدموں کی چاپ سنتا ہے. جی، عام آدمی، عام مسلمان، صحابہ اور اولیاء اور پھر نبی الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات. اچھا، اسی طرح غزوہ احد میں جو استقامت کا حکم دیا تھا، اس حدیث کے بھی یہی راوی ہیں. سلام کرنے کے بعد مغفرت ہو جاتی ہے، اس حدیث کے راوی ہیں. اور اس کے علاوہ حضرت جو ہیں برا بن عازب، ان کا جو لقب تھا ذوالعزہ تھا، عزت والے. کیا بات ہے. اور صحابہ سارے عزت والے. اور وہ جو حدیث مبارک ہے جس میں یہ ذکر ہے کہ ہر مومن، ہر مرنے والے کی قبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، اور الفاظ ہے کہ محاذ الرجل الذی بعث فیکم، اور فرشتے پوچھیں گے کہ ان کے بارے میں تم کیا کہا کرتے، یعنی دونوں الفاظ ملتے ہیں، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اور جو آپ سے مروی. ایک اور چونکہ آج جمعۃ المبارک بھی ہے اور سورہ کہف کی تلاوت کے حوالے سے جمعۃ المبارک میں فضیلت آئی ہے، تو ایک حدیث مبارک سورہ کہف کے حوالے سے بھی آپ سے مروی ہے کہ جس میں آپ نے ایک شخص کا واقعہ سنایا اور کہا کہ وہ سورہ کہف کی تلاوت کر رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ آسمان سے کوئی چیز جو ہے اتر رہی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب انہوں نے ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ سکینہ نازل ہو رہا تھا. تو خاص طور پہ جمعے کے دن، عام دنوں میں تو ٹھیک ہے، لیکن خاص طور پہ جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کی جائے. اور یہ بھی عرض کروں، اگرچہ یہ ان سے روایت نہیں ہے سورہ کہف کے حوالے سے، کہ 10 آیات کریمہ سورہ کہف کی ابتدائی جو ہیں وہ ضرور یاد کر لیں فتنہ دجال سے محفوظ رہنے کے لیے. بہت اچھے، انشاءاللہ یہ کرونا سے محفوظ ہو جائیں گے. ناظرین کرام، کتاب الشفاء سے جی نسخہ ہے اہم امور میں کامیابی کے لیے. فرمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو شخص اپنے امور میں کامیابی حاصل کرنا چاہے تو وہ 21 دن تک نماز عشاء کے بعد سورہ علق 700 مرتبہ پڑھے، انشاءاللہ کامیابی حاصل ہوگی. شرط یہ ہے اول و آخر کوئی بھی درود پاک جو ہے وہ 11 مرتبہ ضرور پڑھیں. سیدنا ابو صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، دنیا کو آخرت پر ترجیح نہ دینا ورنہ دونوں جہانوں میں خسارہ ہوگا. ناظرین کرام، دعا فرمائیں گے ہم سب مل کے، اور اس کے بعد پھر نعرہ لگا کے تو صاحبزادہ محمد عثمان صدیقی سے ہم منقبت سنیں گے. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین یا ارحم الراحمین. یا الہ العالمین، اپنے کرم، اپنے فضل، اپنی عظمتوں، رفتوں، اپنے اسماء مبارکہ، اپنے اسم اعظم کے صدقے اللہ کریم ہماری ساری مصیبتوں کو دور فرما دے. اللہ کریم اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محبت اور ان دعاؤں کے صدقے جو دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے لیے کی تھیں، اللہ کریم ان کے توسل اور تصدق ہماری جو مشکل آئی ہے اس کو دور فرما دے. اللہ کریم اس بیماری کو تندرستی میں بدل دے، اس بیماری کو شفا میں بدل دے. تو قادر کریم ہے، تو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے. اللہ کریم اہل بیت اطہار کا واسطہ اور وسیلہ تیری باغ میں لے کے آئے ہیں. اللہ کریم وہ جماعت صحابہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی تیار کی تھی، ان کی تربیت کر کے ان کا صدقہ اللہ کریم ہم پہ کرم فرما. اللہ کریم ہم پہ فضل فرما. اللہ کریم اہل پاکستان پہ اپنا کرم فرما. اللہ کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ کرم فرما. اللہ کریم ہمارے مریضوں کو شفائے کاملہ عطا فرما. ہمارے جو لوگ فوت ہو گئے ان کے درجات کو بلند فرما. جو لوگ اس وقت مخلوق کی خدمت کر رہے ہیں پاکستان میں، ڈاکٹر ہیں، دیگر جو شعبہ جات کے لوگ ہیں، نرسز ہیں، پولیس والے، فوج والے، اللہ کریم ان سب کی بھی حفاظت فرما. پاکستان کے اندرونی بیرونی دشمنوں کو تباہ و برباد فرما. اللہ کریم تو چاہے تو ایک لمحے کے اندر یہ مصیبت دور ہو سکتی ہے. تو اپنا کرم خاص فرما. اور آج دنوں کا سردار ہے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آج کا دن بڑا بابرکت دن ہے، جمعۃ المبارک ہے. اللہ کریم ہماری مسجدوں کی رونق کو لوٹا دے، ہمارے مدرسوں کی رونقوں کو واپس لوٹا دے. اللہ کریم ہمارے کالج، یونیورسٹیاں اور ہماری ساری درسگاہیں جو ہیں ان کی رونقوں کو بحال کر دے. اللہ کریم ہماری محافل ذکر کو بحال فرما دے.
اللہ کریم اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کو لوگوں کے لیے وہ دروازے بھی کھول دے۔ اللہ کریم جنہوں نے بد نصیبوں نے وہاں پہ کوئی تعمیر غلط کی ہے، اللہ کریم اس تعمیر کو بھی دور فرما دے۔ ہمارا اس میں کوئی تعلق نہیں، ہمارا کوئی اس میں حصہ نہیں، ہمیں معاف فرما دے، کرم فرما دے، فضل فرما دے، اپنے گھر کے دروازے ہم پہ کھول دے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ ہی ونور عرشہ وزینت فرشہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جی عثمان۔ ہے براء ابن عازب حق نگر حق آشنا، ہے براء ابن عازب حق نگر حق آشنا، ان پہ راضی مصطفیٰ ہے، ان پہ راضی ہے خدا، ان پہ راضی مصطفیٰ ہے، ان پہ راضی ہے خدا۔ خندق و خیبر احد میں وہ نبی کے ساتھ تھے، خندق و خیبر احد میں وہ نبی کے ساتھ تھے، کی حنین و بدر و طائف میں بھی آقا سے وفا، صحبت سرکار کا، صحبت سرکار کا، صحبت سرکار کا حاصل انہیں بھی تھا شرف، سب اسم ربک الاعلی کی جب آئی صدا، سب اسم ربک الاعلی کی جب آئی صدا، ان پہ راضی مصطفیٰ ہے، ان پہ راضی ہے خدا۔ شیر عرض ہے حضرت مولا علی کے وہ محب خاص تھے، حضرت مولا علی کے وہ محب خاص تھے، ساجدان مصطفیٰ کی ان کو حاصل تھی ولا، ساجدان مصطفیٰ کی ان کو حاصل تھی ولا، ہے براء ابن عازب حق نگر حق آشنا، ان پہ راضی مصطفیٰ ہے، ان پہ راضی مصطفیٰ ہے، ان پہ راضی ہے خدا۔